سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤنڈ شروع۔ بھاؤ تاؤ زوروں پر، کہیں شہریوں کو جانور خریدنے کی جلدی تو کہیں بیوپاریوں کو مویشی بیچنے کی جلدی۔ منڈیوں میں نرخ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے۔ کراچی میں چھوٹے جانور کی قیمت میں 10,000 کا اضافہ، بڑا جانور 40,000 روپے تک مہنگا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے آنے والے مایوس لوٹنے پر مجبور۔ رحیم یار خان میں بھاری بھرکم بیلوں کی خاطر تواضع، سکندر اور بھورل سمیت 1 درجن سے زائد بھاری بیل قربانی کے لیے تیار۔ شیخ رشید نے 3.5 لاکھ روپے کے اونٹوں کی جوڑی خرید لی۔ ملک بھر میں بچوں کا جانوروں کے ساتھ لاڈ پیار جاری۔ چارے کی خریداری کے لیے بھی دکانوں پر رش، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عید الاضحیٰ ضرور منائیں مگر مکمل سادگی اور احتیاط کے ساتھ۔ ماسک ضرور استعمال کریں، سماجی فاصلہ رکھیں۔ میدانوں اور مساجد میں نماز عید کی تیاریاں مکمل۔ کراچی کے میدانوں میں بارش کا پانی اب تک موجود۔ عید الاضحیٰ پر کراچی، اسلام آباد، کے پی، پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان۔ مشن کلین کراچی کے لیے پاک فوج بھی مدد کرنے پر تیار۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کراچی میں صفائی کا کام اتوار سے شروع کرنے کا فیصلہ۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کراچی تڑپ رہا ہے لیکن اب انتظار ختم ہو جائے گا۔ گورنر سے چیئرمین NDMA کی بھی ملاقات۔ علی زیدی کہتے ہیں بارش کا پانی پینے کے پانی میں شامل ہونے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں برساتی پانی کیوں نہ نکالا؟ وجہ سامنے آ گئی۔ نکاسی نہ ہونے کی وجہ گرین لائن بس کے ڈیزائن میں خرابی نکلی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی پر اجلاس، چیئرمین NDMA اور کور کمانڈر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے تجویز دی سیوریج سسٹم اور برساتی پانی کو الگ کرنا ہوگا۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا سیوریج کو جدید سسٹم سے اوپن کرنا ہوگا۔ چیئرمین NDMA بولے سیوریج سسٹم میں نقائص دور کرنا ہوں گے۔ عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا تحفہ ملنے کا امکان۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 9 روپے لیٹر بڑھنے کا امکان۔ تعمیراتی شعبہ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس۔ ملک کے 13 بڑے بلڈرز کی تعمیراتی شعبے میں کام کرنے کی یقین دہانی۔ کہا 4 سے 5 ماہ کے دوران 13 کھرب کی اقتصادی سرگرمیاں پیدا ہوں گی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر شجرکاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ کہا بلوں کی پنجاب میں مافیا سے زمین واگزار کرا کے شجرکاری کی گئی۔ کسی نے نیب کے قانون پر بلیک میل نہیں کیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی FATF کے نام پر چوری پکڑی گئی۔ حکومت جو قانون پاس کر رہی تھی اس کا دفاع نہیں کر سکی۔ ہر قانون نواز شریف اور اسحاق ڈار کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ منفی سیاست کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا رد عمل۔ فیاض الحسن چوہان بولے شہباز شریف اور بلاول زرداری کو ملانے کی ساری جدوجہد پر پہلے ہی پانی پھر چکا ہے۔ شہباز گل نے کہا پہلے زبانی اب تحریری NRO کون مانگتے رہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور مناظر۔ ترکی میں مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز عید کی ادائیگی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، فرانس اور دیگر ممالک میں بھی عید ہے۔
عید سے قبل منافع خوروں کا عوام کی جیب پر وار. ملتان میں ٹماٹر 250 روپے کلو تک جا پہنچے. ادرک 580 روپے کلو فروخت. اسلام آباد میں ٹماٹر 200 اور لاہور میں 140 روپے کلو میں فروخت. لیمو 280 روپے کلو تک جا پہنچے. کراچی میں بھی ٹماٹر، لہسن، ادرک، آلو، پیاز، سبز مرچ، دھنیا اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ. ہب کو تھر بلاک 2 کے 330 میگا واٹ پلانٹ پر کام جاری. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے اس سے کام متاثر نہیں ہوا. منصوبے سے مقامی افراد کو 805 ملازمتیں ملیں. ٹویٹر پیغام میں مزید کہا گوادر پورٹ پر بحری جہاز 17,000 ٹن ڈی اے پی کھاد لے کر لنگر انداز ہو گیا. انگلینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم نے ڈربی کے ہوٹل میں عید کی نماز ادا کی. سابق کپتان سرفراز احمد نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی. فاسٹ بولر حارث رؤف بھی لاہور سے براستہ دبئی مینچسٹر پہنچ گئے. ٹیم کی ڈربی میں بھرپور پریکٹس. محمد عامر نے بھی حصہ لیا. پاکستان ٹیم کل مینچسٹر روانہ ہوگی. ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جس سے ملک کو ترقی کی نئی سطح پر لے آئے. آج یہ کہتے ہیں ہمیں بیمار معیشت ملی تھی. پاکستان کے اندر سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، کارخانوں میں کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا 2 سال پہلے کا پاکستان بہتر تھا یا خان صاحب کا نیا پاکستان بہتر ہے. آج ہر شخص، بزنس مین، انویسٹر، ٹریڈر، لیبر، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر بندہ یہ بتائے گا کہ 2 سال پہلے امید تھی، آج نا امیدی اور مایوسی ہے. آپ نے قوم سے جینے کا حق چھین لیا ہے. آج پاکستان سے پیسہ ہی نہیں بھاگ رہا، پاکستان سے ٹیلنٹ بھی بھاگ رہا ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے بدترین، اور یہ ملک کے لیے شدید خطرات اس سے لاحق ہو چکے ہیں. تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، نیب کے قانون کو بلیک میل کر رہی تھی. کسی نے نیب کے قانون کو بلیک میل نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی فیٹف کے اوپر چوری پکڑی گئی ہے. ہم نے حکومت کی چوری پکڑی ہے جو یہ فیٹف کے نام پہ کر رہے تھے. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون جو یہ حکومت پاس کر رہی تھی، جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی، جو کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے قانون سے بھی کالا قانون پورے پاکستان پہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہر بزنس مین، ہر تاجر، ہر کاروباری بندہ معاشی دہشت گرد بن کے دنیا بھر کے اس کے ویزے کینسل ہو جاتے. وہ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا. حکومت ایک ایسا کالا قانون اس ملک میں مسلط کر رہی تھی. ایک ایسا قانون مسلط کر رہی تھی، کوئی بھی صحافی 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا. اور کوئی بھی مخالف 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی. کس کال کوٹری میں جاتا، کس قلعے میں جاتا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے. قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی، اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے، اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی. اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے. ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے. ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے، ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی؟ اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں
کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی؟ اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔